الأجل الأجل يا إمام زمانہ الأجل۔ السلام علیکم ناظرین، سیدہ انجم نقوی پروگرام ظہوری قیام لے کے حاضر خدمت ناظرین۔ ہم آپ کو ماہ شعبان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ فرج کا ظہور قریب سے قریب تر امام کی ولادت کا مہینہ، اس مہینے میں ولادتیں ہیں، کوئی شہادت نہیں۔ ہمیں کیا ڈر موت سے، ہمیں کیا گھبراہٹ، ہمارے تو امام کے ظہور کا وقت قریب ترین ہے اور امام کی ولادت بے پناہ آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ قائم ٹی وی چینل سے تمام مومنین مومنات کو بے پناہ مبارک ہو۔ اس ماہ میں تمام نعمتیں ہمیں نصیب ہوئیں۔ آج کربلا مکمل ہو گئی اور کربلا کا انتقام لینے والا بھی آج امام کا ظہور اور امام کی ولادت باسعادت ایک بار مبارکباد دیتی ہوں۔ امام کے ظہور کی خوشبوئیں جس تیزی سے پھیل رہی ہیں، ہم کہتے تھے کہ آئیے ہم مل کے تیاری کریں، مل کے امام کی خوشی، مل کے غم منائیں۔ آج اللہ نے ہمیں ایک ساتھ ایک نئی دنیا میں داخل کیا اور ہمارا سارا حال ایک ساتھ ماضی بن گیا۔ بے شک کہ ماضی بن جاتا ہے ہر گزرا ہوا دن، مگر یہ ایک انوکھا دن تھا کہ ہم ایک نئی دنیا میں ایک ساتھ داخل ہوئے ہیں، ایک سی کیفیت میں ہیں۔ اور کیونکہ پہلے جو ماضی ہوتا تھا، ہر انسان اپنے اعمال اور اپنی دنیا میں بے تمام مگن اور گناہوں کے سمت دوڑا چلا جا رہا تھا۔ مذہبی جو دنیا کے لوگ ہیں وہ دلوں میں بسائے ہوئے ہیں کہ کوئی عظیم ہستی کا انتظار کر رہے ہیں، آئے گی اور ہمیں اس مصیبتوں، مشکلاتوں سے، ظلم سے چھٹکارا دلائے گی۔ ظہور کی نشانیاں کیونکہ تیزی سے پوری ہو رہی ہیں۔ امام جو ہے ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں، ہمارے غم میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں گریہ فرماتے ہیں۔ امام بھی اس وقت بے پناہ مشکل ہمارے دیکھ کر گریہ کناں ہمارے لیے دعا گو ہے۔ ہمیں امام کے ظہور کے لیے تیزی سے دعا کرنی ہے۔ ہمیں جو انسانیت جس طرح تڑپ رہی ہے بھوک و پیاس میں، جو دنیا پہ ایک ساتھ آئے ہیں، ہمیں رنگ و نسل کو چھوڑ کے ایک ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور اس مشکل سے نکالنا ہے۔ وقت ضرور گزرے گا مگر توبہ کے دروازے ہمارے لیے بند نہیں۔ توبہ کے ساتھ ہم نئی زندگی میں داخل ہوں، اپنے وقت کے امام کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ ہم موت سے ٹکرانے والے ہیں، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور یہ قربانیاں ہی ہمیں جو ہے وہ ٹریننگ ہمیں ان قربانیوں سے ملی ہے، مگر شیطان نے ہمیں اپنے وقت کے امام سے غافل کیا ہوا تھا۔ ہم اب جاگ چکے ہیں اور ہمیں جاگ جانا چاہیے۔ جب امام آئیں گے تمام ظالم، طاقتور، جابر حکمران گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور سب طرف خدا کی طاقت ہوگی اور خدا کی حکومت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس وقت کا تصور کیجئے، اپنی روحانیت کو بڑھائیے، اپنی طاقت کو بڑھائیے اپنے وقت کے امام کے لیے، اس وقت کے لیے کہ جس کا صدیوں سے انتظار امام کو بھی ہے اور ہمیں بھی ہے، مگر ہم غافل تھے۔ آئیے ہم امام سے عہد کریں، امام ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ امام ضرور اللہ اور ہمیں ہدایت دے گا، اس لیے آئیے ہم اب اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ دنیا نے کروٹ لی، ظہور قریب ہے، کیا ہم تیار ہیں یا غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت حجت دوراں علیہ السلام کی پر مبارک آمد پر آپ حضرات کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور واقعاً یہ وہ دن اور یہ وہ شبیں ہیں کہ جب ہمارا اور آپ کا آخری امام آخر الزماں کہ جن کا لقب ہے مہدی، جب امام کی آمد کا وقت آیا تو واقعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے میں وہ خوشی اور وہ مسرت
کی آمد تھی کہ جس طریقے سے کہہ لیا جائے کہ عصمت و طہارت کے گلستان میں ایک پھول کھلا کہ جس پھول کے کھلنے کے سبب شجرہ طیبہ کے ہر فرد کے چہرے پر ایک مسکان ہے، اور شجرہ طیبہ آل اطہار علیہ السلام کا ہر فرد شادمان اور فرحان ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آل اطہار علیہ السلام کے گھرانے میں یہ آخری معصوم اور یہ آخری ولی خدا کی آمد تھی۔ امام زمان علیہ السلام کی آمد واقعاً ہم تمام شیعان حیدر کرار کے لیے بے پناہ خوشیوں کی گھڑی ہے کہ ہمارا امام اس کائنات میں اس دن تشریف لایا، اور ہمارا حق بھی یہی بنتا ہے کہ ہم اپنے امام کی اس آمد پر جتنا دل چاہے خوشی منا سکیں۔ بہرحال ابھی فی الحال اس وقت ایسے حالات ہیں، ایسے ماحول ہیں کہ پوری کائنات پریشان اور پوری کائنات نفسی نفسہ کے عالم میں ہے۔ کیونکہ اس وقت ایک جو وبا آئی ہے، کرونا وائرس جیسی وبا، کرونا وائرس جیسی بیماری، جس کی وجہ سے ہر انسان پریشان ہے، ہر آدمی، ہر انسان اپنے اپنے خداؤں کو یاد کرتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے اپنے بزرگوں کو یاد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی کو یاد کر رہا ہے کہ جو اس کی کشتی کو ساحل تک پہنچا سکے، جو اس کی حیات کا ذمہ دار بن سکے، جو اس کی پریشانیوں کو اور اس کی مشکلات کو دور کر سکیں۔ تو واقعاً اس وقت ایسا ماحول ہے کہ جب دنیا نے ایک عجیب کروٹ لیا ہے، اور اس کروٹ کے عالم میں ہر انسان کو اضطرابی کیفیت اور ہر انسان کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ لہٰذا اب ہماری ضرورت کیا ہے، ہمارا ہدف اور مقصد اب کیا ہونا چاہیے؟ بہرحال ہم اور آپ اس وقت ایسی گھڑی اور ایسے ماحول میں ہیں کہ جب ہم اور آپ کے لیے سوائے اللہ کے قریب ہونے کے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قریب ہونے کے، اور خصوصاً امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قریب ہونے کے اور کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو وبا ہے، اس کے بعد انسان کے تصورات میں کم از کم اتنا تو آ جانا چاہیے کہ ہماری حیات بس اور بس آخر لحد تک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اس زندگی نے جو سب کو اپنے اپنے امور زندگی میں رہنے کے لیے ہر وہ انسان پریشان ہے، نہ کوئی امور زندگی انجام دے پا رہا ہے۔ شاید بعید نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ایک امتحان رکھا ہو ہمارے لیے۔ لہٰذا گزارش صرف اتنی ہے کہ ہم اپنے امام سے قریب ہوں، ہم اپنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دامن سے اس انداز سے متمسک ہو جائیں کہ واقعاً اہل بیت کہیں کہ واقعاً یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا ماننے والا ہے۔ اور یہ جو حالات ہے، یہ جو وبا ہے، اس کیفیت میں امام سے ہم کس انداز سے قریب ہوں۔ ہمیں بہت زیادہ وقت درکار نہیں ہے امام سے قریب ہونے کے لیے۔ اگر امام سے قربت چاہیے، اگر امام کے قریب پہنچنا ہے، اگر امام سے متمسک ہونا ہے، تو بہت زیادہ وقت کی درکار نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف آپ چند جملے کے ذریعے سے آپ امام کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ چند جملے کے ذریعے سے اگر آپ نے صدق دل سے امام کو آواز دی تو واقعاً امام خود اپنے پاس بلانے کے لیے تیار ہیں، اپنا کہنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا آپ کس انداز سے امام کو پکاریں؟ آپ اللہم عجل لولیک الفرج کہہ کر امام کو یاد کر سکتے ہیں۔ آپ الہی عظم البلا و برح الخفا کے ذریعے جو دعائے فرج بتائی گئی ہے، اس کے ذریعے آپ امام کے قریب جا سکتے ہیں۔ آپ اللہم کن
لولیک الحجۃ ابن الحسن کے ذریعے آپ امام کے قریب پہنچ سکتے ہیں، آپ امام سے رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ اور دعائے ندبہ جو بہت ہی بہترین اور بہت ہی جامع اور معنی دعا ہے، اس دعا کے ذریعے ندبہ کا مسئلہ، ندبہ کے اصل معنی کیا ہے؟ ندبہ کا معنی ہے کہ وہ آواز، وہ ندا، وہ صدا کہ جس کے اندر غم کی کیفیت شامل ہو۔ لہٰذا ہم اپنے امام کو اس انداز سے پکاریں، اس طریقے سے پکاریں کہ لگے کہ ہاں ہمارے دل کی آواز نکل رہی ہے اور امام کی بارگاہ میں جا رہی ہے۔ لہٰذا ہم نے امام کی جو ولادت ہے، اس ولادت کے حوالے سے اگر یہ لاک ڈاؤن ہے تو ہم بہت ساری محفلیں، بہت سارے جشن برپا نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ہم اپنے گھروں میں، ہر گھر میں ایک امام کا جشن ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو بالکل صدق دل سے، یقین کے طور پر سمجھ کر اپنے گھروں میں جشن کا انعقاد کریں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر امام کی گفتگو کریں، امام کو یاد کریں، اس لیے کہ یہ پروردگار عالم نے اور خصوصاً شہزادی کونین سلام اللہ علیہا نے بہت اچھا وقت فراہم کیا ہے کہ ہم آج اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے، بہرحال یہ ہمارے لیے ایک مشکل وقت ہے، مشکل گھڑی ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک جس کو کہہ لیا جائے کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ ہمارے لیے امتحان کا وقت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں فرش محفل بچھائیں اور اپنے امام کو بلا سکیں۔ آپ حضرات سب جتنے بھی ہماری آواز کو سن رہے ہیں، اپنے گھروں میں فرش محفل بچھائیے اور اپنے بچوں کو بٹھائیے، اپنی فیملی کے تمام افراد سے کہیے کہ امام کی باتیں کریں، امام کے احوال کو، امام کی تاریخ کو، امام کے تمام سوانح حیات کو، کس انداز سے امام نے زندگی گزاری، کس انداز سے امام اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کی، کس انداز سے اپنے بزرگوں سے ملاقات کی، اور امام آخر الزماں علیہ السلام کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں کہ امام نے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ امام کبھی بھی اپنے چاہنے والوں سے غافل نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو چکے ہیں، اتنا زیادہ بزی ہو چکے ہیں کہ ہم امام کو بھول جاتے ہیں، بلکہ یقیناً ہم جتنا اپنے امام سے بے خبر ہیں، اگر ہمارا امام ہم سے بے خبر ہو جائے تو یہ حالات زندگی، یہ حالات زمانہ، یہ حادثات زمانہ چند لمحوں میں ہمیں خاک میں ملا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود امام ہمیں ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا۔ آئیے ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیں۔ خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں، چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ دنیا نے کروٹ لی، ظہور کی خوشبو چاروں طرف پھیلنے لگی، کیا ہم تیار ہیں؟ یا غافل ہیں؟ اس پہ روشن ڈالیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ زمانے نے شدید کروٹ لی ہے، ایک بڑی کروٹ لی ہے کہ پوری دنیا ایک وبائی مرض جو کہ کووڈ-19 کورونا وائرس کے نام سے مشہور ہے، اس کے گھیرے میں آئی ہے، جس نے آدھی سے زیادہ آبادی کو، دنیا کی آبادی کو گھروں میں محصور کر کے رکھ دیا، اور تقریباً پوری دنیا کے ہر شخص پر اس کا کسی نہ کسی طریقے سے امپیکٹ ہوا ہے۔ تو جب ہم گھروں میں محصور ہو گئے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم امام کے ظہور کی تیاری کریں، کیونکہ یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایک امام کے ظہور کی علامت میں سے ہے، کہ جس کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کا حج بھی جو ہے وہ نہ ہو۔ ہم احادیث میں بارہا پڑھتے ہوئے ہیں، اور علامات امام زمانہ علیہ السلام کو اگر آپ کتابوں میں پڑھیں تو اس میں یہ بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ امام کے ظہور سے قبل حج نہیں ہوگا۔ تو جب یہ میں نے حدیث پڑھی تھی اور جب میں چھوٹا تھا تو میں ہمیشہ یہی سوچا کرتا تھا ایسے کیا حالات ہوں گے کہ جس کے باعث حج ملتوی ہو جائے گا، حج نہیں ہوگا اس سال، ایسے کون سے بادشاہ عرب پر آ جائیں گے، ایسے کیا حالات ہوں گے، وہ کون سے معاملات ہوں گے اس دنیا کے کہ جس وقت حج نہیں ہوگا۔
تو اب یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک معمولی سے کیڑے نے، ایک معمولی سے وائرس نے اس چیز کو ممکن بنا دیا ہے کہ ممکن ہے ممکنہ طور پر اس سال حج نہ ہو، جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کیا واقعی ایسے معاملات ہو چکے ہیں کہ ان کا ظہور اب جلد سے جلد ہو؟ تو یقیناً جس طرح کی نشانیاں، جس طرح کی علامات بتائی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پھر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس میں سے بے تحاشا پوری ہو چکی ہیں۔ اسحاق بن یعقوب راوی ہیں اور انہوں نے محمد بن عثمان عمری کے ذریعے سے چند مسائل امام کی خدمت میں پیش کیے تھے، جس کے جواب میں امام نے ان کا تسلی بخش جواب دیا تھا۔ تو وہ ایک تفصیل ہے جو کہ باب 45 توقیات امام اثر کے فرمان اور احکامات کمال الدین و تمام النعمہ میں موجود ہے۔ اس میں جو آخری چیز ہے، جو آخری بات تھی، صرف اس کو اب میں آپ سے عرض کروں گا، جو کہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ کیا غیبت کے اس دور میں ہم امام سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ امام تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، کیا ہم اپنی مشکلات کا اظہار امام سے کر سکتے ہیں اور کیا ان سے اس کا حل پا سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے جو آخری بات ہے اس میں امام جواب دیتے ہیں اپنے صحابی کو کہ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ غیبت میں امام سے کس طرح فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے سورج بادلوں میں چھپنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے۔ میں اہل زمین کے لیے باعث امان ہوں جس طرح ستارے اہل آسمان کے لیے باعث امان ہیں۔ بس اس کے بارے میں سوال نہ کرو جس کو تم نہیں سمجھ سکتے، اور اس چیز کو جاننے کی زحمت نہ کرو جو تمہارے لیے ضروری نہیں، اور تعجیل فرض کی کثرت سے دعا کرو کہ یہی تمہارے لیے باعث کشادگی ہے، اور اے اسحاق بن یعقوب تم پر سلام ہو اور ہر اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یقیناً اس دور میں بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں، ان سے ہم فیضیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم خشوع و خضوع کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ ان سے رابطہ کریں، ان سے مناجات کریں، ان کے حضور میں پیش ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں، اور اس بات کا وعدہ کریں کہ آئندہ اپنی زندگی کو امام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بسر کریں گے، تو یقیناً ہم امام کی ذات سے بھی اور امام کے بتائے ہوئے تعلیمات سے بھی یقیناً فیضیاب ہو سکتے ہیں اور ان کا فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو مبارک ہو ولادت امام زمانہ۔ آج ہم آپ کو ننھے اور کم عمر بچوں کی امام کی ولادت کے حوالے سے کچھ آپ کو انٹرویوز پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں جو یہ اس وقت دنیا میں بیماری پھیلی ہوئی ہے وہ جلد از جلد ختم ہو جائے، آمین۔ اور آپ کی خدمت میں یہ ایک مطلع اور چند اشعار پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ سجاد مہندی سجاد زدپوری صاحب کے ہیں، بطور خاص سماعت فرمائیں گے۔ مطلع پیش خدمت ہے۔ نرجس کے نور عین تیرا انتظار ہے، نرجس کے نور عین تیرا انتظار ہے، آ جائے اب تمام جہاں بے قرار ہے، آ جائے اب تمام جہاں بے قرار ہے۔ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے۔ ہے وارث رسول علیہ السلام آپ، ہیں وارث رسول علیہ السلام آپ، ارے مولا تمہارے دم سے یہ
لیلو نہار ہے مولا تمہارے دم سے یہ لیلو نہار ہے آ جائیں آپ ہوگی زیارت قریب سے ارے آ جائیں آپ ہوگی زیارت قریب سے ارے مل جائے گا سکون مجھے اعتبار ہے مل جائے گا سکون مجھے اعتبار ہے یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا ترسا ہے دل میرا آپ کے دیدار کو ڈھونڈے میری نظر ہر گھڑی یار کو ڈھونڈے میری نظر ہر گھڑی یار کو دل میں ہے نام تمہارا اے مولا رقم میں تیرا عاشق ہوں یوسف زہرا جانم یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم چھانا ہے اس جہاں پر علم عباس کا تربت روضہ بنے مادر سادات کا تربت روضہ بنے مادر سادات کا ہم منتظر ہیں تمہارے اے مولا قسم خون دل تجھ پہ لٹانے کو حاضر ہیں ہم یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ امام غائب ہوں گے. خوش نصیب ہے وہ شخص جو ہمارے عمل کی ولایت پر ثابت قدم ہوگا. غیبت کے زمانے میں دشمن بھرپور کوشش کرے گا شیعوں کے صحیح عقائد کو ختم کر دیا جائے، لیکن ہمارے انتظار کے زمانے میں عقیدوں کو مضبوط رکھنا ہمیں چاہیے. ہم امام کی طولانی غیبت کی وجہ سے ناامیدی کے دلدل میں نہ پھنس جائیں. منتظر اپنی فکری بنیاد کو مضبوط کرے تاکہ شیطانوں کے جال میں نہ پھنس سکے. ناظرین جس تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دوسری دنیا میں قدم رکھا، شیطان یہی کر رہا تھا. کس تیزی سے میڈیا اور تمام ذرائع کے ذریعے وہ شیعوں کے عقائد کے لیے کتابیں نئی نئی چھاپ رہا تھا. شیعوں کی کتابیں چھاپ کے نئی نسل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ان میں سے نکال کے جو غلط روایتیں ہیں، غلط جھوٹی باتیں بتا کر ان کے عقیدے کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. اللہ نے دنیا کو ایک دم روک کر کہا کہ پلٹ آ اے انسان، پلٹ آ، توبہ کر لے، ابھی بھی وقت ہے. جو دنیا میں بدترین تیزی سے گناہوں کی سمت جا رہے تھے، اس سے
अल्लाह ने हमें मौका दिया, एक बार बचाया। अगर हमने अभी भी होश के नाखून न लिए और अभी भी हम यही सोचते रहे जब मौत हमारे दहाने पे है, वैसे तो हमें पता ही नहीं कि लम्हे में हम मर जाएं, मगर इस वक्त हम पूरी दुनिया में एक साथ मौत की सिमत है। मगर वो अजीम खुदा जिसने हमें एक मौका दिया है कि अपने आप को सुधार लो और वापस पलट आओ, तो हमें भरपूर तरीके से अपने वक्त के इमाम को राज़ी करना है, हमें पलटना है, हमें अहद करना है, लब्बैक कहना है, इमाम की खुशियों में शिरकत भरपूर तरीके से कैदों में रहकर इमामों ने मनाई, हम भी मनाएंगे और मना रहे हैं। और हम नए नए तरीक़ों से इमाम की खुशियाँ जब मना रहे हैं तो हमें अपने अक़ीदों में जो है, हमें अपने जो आज नसैरियत फैलती जा रही है, हमें अपनी राह को दुरुस्त करना है, अपने मौला की तरफ वापस पलट कर आना है, गुनाहों से तौबा करें। और आइए हम इमाम के रास्ते के उन कांटों को उठाएं जो हमारे गुनाहों से हैं, उसकी जगह हम नेकी के फूल रखें। यकीनन इमाम राज़ी होंगे। फीडबैक देते रहिए। खुदा हाफ़िज़।